السلام علیکم۔ آج ہم جو کہانی آپ کو سنائیں گے اس کا نام ہے آخری چال۔ فرمان شطرنج سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اسے اپنے والد سے سیکھا جو اس کھیل کے ماہر تھے۔ وہ ہر رات کھانے کے بعد لکڑی کے پرانے تختے پر کھیلتے تھے جو خاندان میں نسلوں سے چلا آ رہا تھا۔ فرمان اپنے والد کی مہارت اور حکمت کی تعریف کرتا تھا اور ہمیشہ اسے ہرانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ کبھی انہیں ہرا نہ سکا۔ ایک دن اس کے والد بیمار ہو گئے۔ اسے کینسر کی بیماری تشخیص ہوئی اور ڈاکٹروں نے اسے زندہ رہنے کے لیے صرف چند ماہ کا وقت بتایا۔ والد کی بیماری نے اسے بہت پریشان کر دیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن اسے کام بھی کرنا تھا اور اپنے خاندان کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اس نے خود کو اپنے فرائض اور اپنی محبت کے درمیان پھنسا ہوا محسوس کیا۔ اس نے ہر ہفتے کے آخر میں اپنے والد سے ملنے اور اپنے بیٹے شایان کو ساتھ لانے کا فیصلہ کیا۔ شایان 7 سال کا تھا اور اس نے پہلے کبھی شطرنج نہیں کھیلی تھی۔ فرمان نے سوچا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ وقت گزارنے اور کھیل کی میراث کو آگے بڑھانے کا ایک اچھا طریقہ ہوگا۔ ان کے والد انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہوں نے شایان کو اصول اور چالیں سکھائیں اور اس کے ساتھ نرمی سے کھیلا، اسے کبھی کبھی جیتنے دیا۔ فرمان نے خوشی اور اداسی کی آمیزش سے انہیں دیکھا۔ اس نے اپنے باپ کی مسکراہٹ اور بیٹے کا جوش دیکھا اور اس کے ساتھ اپنے باپ کا درد اور بیٹے کی معصومیت بھی دیکھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ وقت کو روک کر ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رکھے، لیکن وقت ختم ہو رہا تھا۔ اس کے والد کی حالت خراب ہوتی گئی اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے۔ وہ بمشکل بستر سے اٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے شطرنج کھیلنا چھوڑ دیا۔ فرمان کو وہ بے بس اور نا امید محسوس ہوئے۔ اس نے ایک آخری اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک نیا شطرنج بورڈ خریدا، ایک ڈیجیٹل بورڈ جو کہ انٹرنیٹ سے جڑ سکتا تھا۔ اس نے اسے اپنے والد کے کمرے میں رکھا اور اسے ایک گولی دی۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی جب چاہے آن لائن شطرنج کھیل سکتا ہے۔ اس کے والد کو پہلے تو شک ہوا، لیکن وہ اسے آزمانے پر راضی ہو گئے۔ اس نے ٹیبلٹ آن کیا اور میچ کے منتظر کھلاڑیوں کی فہرست دیکھی۔ اس نے بے ترتیب میں ایک کا انتخاب کیا اور ایک کھیل شروع کیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے حریف نے کتنا اچھا کھیلا۔ اسے برقرار رکھنے کے لیے سخت اور تیز سوچنا پڑا۔ اس نے چیلنج اور جوش کی چنگاری محسوس کی جو اس نے طویل عرصے سے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اپنے درد اور اپنی قسمت کو بھول کر گھنٹوں کھیلتا رہا۔ وہ اس وقت تک کھیلتا رہا جب تک وہ سو گیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ کھیلنے کے لیے بے تاب ہو کر اٹھا۔ اس نے ٹیبلٹ آن کیا اور دیکھا کہ اس کا مخالف آن لائن ہے۔ اس نے وہ کھیل دوبارہ شروع کیا جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ وہ ہر روز ہفتوں تک کھیلتا تھا۔ اسے دوبارہ زندگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کا کوئی مقصد ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مخالف کون ہے، وہ کہاں سے ہے۔ اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے صرف کھیل کی فکر تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مخالف فرمان ہے۔ فرمان نے جعلی اکاؤنٹ بنایا تھا اور اسے اپنے والد کے ساتھ کھیلنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ اسے اپنے آخری دنوں میں کچھ خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے ایسا محسوس کروانا چاہتا تھا جیسے وہ دوبارہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ وہ دل و جان سے کھیلتا تھا۔ وہ جیتنے کے لیے کھیلا، لیکن ہارنے کے لیے بھی۔ اس نے اپنے والد کو فخر دینے کے لیے کھیلا۔ اس نے اس وقت تک کھیلا جب تک کہ آخری چال نہ چل دی گئی۔ آخری چال۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے کھیل ختم ہو جائے گا اور شاید اس کے والد کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ ہچکچایا۔ اس نے بورڈ کو دیکھا اور وہ ٹکڑے دیکھے جو ان کی زندگی کی نمائندگی کرتے تھے۔ بادشاہ، ملکہ، روکس، بشپ، نائٹ، پیادے، باپ، بیٹا، پوتا، ماضی، حال، مستقبل۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اس کے پاس سو رہا تھا۔ اس نے اپنے فون کی طرف دیکھا جس میں اس کے والد کی مسکراہٹ کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آخری چال چلی۔
چیک میپ